بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80 سے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِّيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور جب اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک جو بڑا تھا کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی پکی قسم لے کر قول قرار کیا ہے، اس سے پہلے کہ یوسف کے بارے میں بھی تم کوتاہی کر چکے ہو۔ بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد مجھے خود اجازت نہ دے دیں یا اللہ میرے معاملے کا فیصلہ کر دے تو وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب چونکہ بنیامین کو چھوڑ کے جانا بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، وہ باپ کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ تھے، کہ اس لیے یہ باہم مشورہ کرنے لگے۔ اور بڑے بھائی نے صورتحال میں باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ پائی تو صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ وہ خود مجھے وہ تفتیش کر کے میری بے گناہی کا یقین نہ کر لے اور مجھے آنے کی اجازت نہ دے دے۔ اللہ مجھے اتنی طاقت عطا کرے کہ میں بنیامین کو چھڑوا کر واپس لے جاؤں۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب الحافظين۔ تم سب واپس والد کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، یعنی ہم نے عہد کیا تھا کہ بنیامین کو بحفاظت واپس لائیں گے، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم نے چوری کی جو سزا بیان کی ہے کہ چور کو ہی چوری کے بدلے رکھ لیا جائے، یہ سزا تو ہم نے اپنے علم کے مطابق تجویز کی تھی، اس میں کسی قسم کی بدنیتی شامل نہ تھی۔ وما كنا للغیب الحافظین، یعنی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے ہم بے خبر تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اب اس شہر کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے والے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یقیناً ہم سچے ہیں۔ قریۃ سے مراد مصر ہے جہاں وہ غلہ لینے گئے تھے۔ آپ مصر جا کے اہل مصر سے اور قافلے والوں سے پوچھ لیں کہ ہم جو کچھ آپ سے بیان کر رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، آسان کر دی ہے تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک کام کو، بس صبر ہی اچھا ہے۔ امید ہے کہ اللہ لے آئے گا میرے پاس ان سب کے سب کو، کیونکہ وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام اصل حقیقت سے تو بے خبر تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بجا طور پر یہ شکوک و شبہات بھی تھے، اس لیے انہوں نے یہی کہنا مناسب سمجھا کہ فَصَبْرٌ جمیل، یعنی اب سوائے صبر کے کوئی چارہ نہ تھا، تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ جمیعاً سے مراد یوسف علیہ السلام، بنیامین اور وہ بڑا بھائی جو مارے شرم کے وہیں مصر میں رہ گیا تھا۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ قَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ پھر اس کے منہ سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! ان کی آنکھیں بوجہ غم و رنج کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔
یعنی اس تازہ صدمے نے یوسف علیہ السلام کی جدائی کی جو صدمہ تھا اس کو پھر سے تازہ کر دیا۔ آنکھوں کے سیاہ صحیح مارے غم کے سفید ہو گئی تھی۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین۔ انہوں پیٹوں نے کہا اللہ آپ ہمیشہ یوسف کے غم میں ہی لگے رہیں گے یہاں تک کہ ختم ہو جائیں گے۔ حردن یعنی اس جسمانی عارضے کو کہتے ہیں جو بڑھاپے میں صدمات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ سے کر رہا ہوں اور مجھے اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس سے مراد یا تو وہ خواب ہے جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی۔ وہ یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کریں گے، انہیں یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ ان سے ضرور ملیں گے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین۔ تم جاؤ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، اور اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یعنی گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو سخت سے سخت حالات میں بھی صبر اور اللہ کی رحمت کی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ اور جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر رقم لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورے گلے کا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے مراد ہے کہ کہ ہماری حقیر سی پہنچی قبول کر کے ہم پر خیرات احسان کیجیے اور ہمارے بھائی بنیامین کو آزاد کر کے ہم پر احسان فرما دیں۔ اب بھائیوں کا یہ عاجزانہ انداز تھا۔ اب یہ تیسری مرتبہ مصر ان کا جانا ہوا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی میں کیا کیا؟ یعنی جب انہوں نے نہایت عاجزی کے انداز میں اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے اور بیٹے کی جدائی کے صدمے سے آنکھیں نمناک ہوں۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ انہوں نے کہا کہ کیا واقع تو ہی یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک وہ پرہیزگار اور صبر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر محسنین کا۔ یعنی بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا تو حیران ہو گئے، تو سوال کیا کہ کیا تو ہی یوسف ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے اعتراف کے ساتھ کہا کہ اللہ کا احسان کا ذکر بھی کیا اور ساتھ صبر اور تقوی کا بھی بیان کیا کہ تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی لیکن یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے جس نے مجھے مصر کی فرما روائی عطا فرمائی۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تجھ پر برتری دی ہے، تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ سچ ہے کہ ہم خطا کاروں میں سے ہیں۔ اب بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کا انہوں نے اعتراف کر لیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ سب مہربانوں میں بڑا مہربان ہے۔
یعنی یوسف علیہ السلام نے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی ملامت نہ کی جائے گی۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ یہ میرا کرتا ہے، تم لے جاؤ، اسے میرے والد کے منہ پہ ڈال دو تاکہ وہ دیکھنے لگے اور آ جائیں اپنے تمام خاندان کو لے کر میرے پاس۔ یعنی اب قمیص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحال ہونا ایک اعجاز اور کرامت کے طور پر تھا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت بھی دی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اور جب قافلہ جدا ہوا تو والد نے کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ یعنی ادھر قمیص لے کے قافلہ چلا، ادھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت کے طور پر یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ گویا کہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ کی طرف سے اطلاع نہ ملے پیغمبر بے خبر رہتا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ وہ کہنے لگے واللہ بے شک آپ اپنے پرانے خبط میں ہی مبتلا ہیں۔ فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ جب خوشخبری دینے والے نے وہ کرتا آپ کے منہ پر ڈالا تو اس کی وقت آپ وہ دیکھنے لگے اور کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جب وہ خوشخبری دینے والا آیا، اس نے قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ انہوں نے کہا ابا جان، ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ کہا تمہارے لیے جلد ہی اپنے رب سے بخشش مانگو گا، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ آپ اللہ کو منظور ہے کہ آپ سب امن و امان میں مصر میں آئیں۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور اپنے تخت پر اپنے والدین کو بٹھایا، اونچا بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہا با جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اور اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا کہ جب میں قید خانے سے نکلا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈالا، بے شک میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین توبہ کرنے والا اور علم والا اور وہ حکمت والا ہے۔ اب ادب و تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخر اس کی تعبیر سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پہ بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے تعظیمی سجدہ کیا۔ احسان کیا تھا کہ اللہ کے احسان سے وہ کنویں سے نکلنے کا ذکر انہوں نے نہیں بیان کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو، یہ اخلاق نبوی ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔
اے میرے رب تو نے مجھے ملک عطا کیا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوکاروں میں شامل کر۔ ملک عطا فرمایا یعنی مصر کی فرما روائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر جو احسانات کیے انہیں یاد کر کے ذکر صفات کا تذکرہ کر کے دعا فرما رہے ہیں کہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ فَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور فریب کرنے لگے تھے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے کنویں میں انہیں پھینک آئے، یا اس سے مراد ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، یعنی ان کو یہ کہہ کر کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے ان کے ساتھ فریب کیا، اور اللہ نے اس مقام پر بھی اس بات کی نفی فرمائی ہے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اور آپ ان سب پر کوئی اجر نہیں طلب کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں زمینوں میں بہت سی نشانی ہیں جس سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے کوئی عام عذاب آئے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہوں؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میں بتلاتا ہوں اللہ کی طرف سے دلیل کے ساتھ، جو کوئی پیروی کرے میری پاک ہے اللہ اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہم وحی کرتے ہیں۔ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ان کی طرف بستی والوں میں سے کیا پھر وہ چلتے پھرتے ہیں زمین میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ البتہ آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب مایوس ہو کے رسول اور خیال کرنے لگے قوم کے لوگ کہ انہیں جھوٹ کہا جائے، فوراً ہی ہماری مدد آ پہنچی جسے ہم نے چاہا اسے نجات دے دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا، یعنی یہ مایوسی اپنی قوم کی ایمان لانے کی سبب تھی۔ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی قوم پر جو عذاب آنے میں تاخیر ہو رہی ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مشیت کے مطابق انہیں مہلت دی گئی ہے، حتیٰ کہ رسول اپنی قوم کے ایمان سے نا امید ہو گئے اور لوگ خیال کرنے لگے کہ یہ شاید انہیں عذاب کا یوں ہی جھوٹ موٹ کہا جا رہا ہے۔ اس میں دراصل اللہ کے اس قانون مہلت کا بیان ہے جو وہ نافرمانوں کو دیتا ہے اور نجات پانے والے اہل ایمان ہوتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، اور کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار قوم کے لیے۔ یعنی یہ قرآن جس میں یہ قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں دین کے بارے میں ضروری باتوں کی تفصیل ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الحمدللہ آج سورۃ یوسف مکمل ہو گئی ہے۔ آئیے دیکھیں اس میں عمل کی کون سی باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ سچے خواب حقیقت میں ہوتے ہیں، جو بھی ہم سوچتے ہیں وہی ہمیں خواب آ جاتا ہے۔ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کریں اور توبہ استغفار کریں، اور سچے خواب ہمیشہ اپنے مخلصوں کو بتائیں۔ حسد آپس میں ہو سکتی ہے کسی صلاحیت یا قابلیت کی وجہ سے بچیں، اور کسی کی غیبت بیان نہ کریں، محتاط انداز اختیار کریں، اور زبانی کلامی باتوں سے بھی بچیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناز نہ کریں کہ ہم بڑی ہی طاقت اور قوت والے ہیں۔ اور انسان کو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ صبر جمیل، اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں پر بغیر شکوہ کے صبر کیا جائے، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے تاکہ انسان جو تنہائی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جہاں انسانی مخالفت ہوتی ہے وہاں اللہ کی مدد شریک حال ہو جاتی ہے۔ شدید مخالفت میں بھی مددگار کا مل جانا یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے۔ ذمہ داریوں کو بڑی ایمانداری سے نبھائیں اور نفس کو برائی سے بچیں، اور اس سے اللہ کی مدد طلب کریں، اور اصلاح کا کام جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔